رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماحی کفر و ضلالت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الآباد، منبع العرفان، عالم معنی و بیان، ذو العلم والاتقان، ساحر اللسان، مبطل باطل ادیان، علم کی چٹان، الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبرو اہل سنن، فخر زمین و زمن، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، مجدد اعظم بریلوی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور فرماتے اعلیٰ حضرت، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور فرماتے اعلیٰ حضرت، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. بنتارا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، پرسا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، کما میں رہنے والے، سرسنڈ میں رہنے والے سنی بھائیو، ضلع سیتامڑھی بہار میں رہنے والے میرے پیارے سنی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. اس لیے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینہ پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا دو. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھے ہیں بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں.
आला हजरत के दीवानों परवानों फरदानों मस्तानों अब अकीदत से मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आला हजरत का शहर बरेली शरीफ का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा और मकबूल शायर है मोहतरम शायर इस्लाम सज्जाद निजामी साहब, जिनको आप लोगों ने बंतारा में बुला लिया है। और खुशी इस बात की है कि सज्जाद निजामी भाई ने नातखानी का हक अदा कर दिया है। बहुत अच्छी नाते पाक, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा कलाम आपने सुना और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया। नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत मौलाना फैजान रजा साहब क़िबला की बेहतर नज़ामत है और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 101% कामयाब है। चूँकि अदीब शहीद आलिम बेनज़ीर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना रहमत अली साहब क़िबला मद्दज़िल्ला नूरानी ने बहुत खुलूस के साथ इस बज़्म मोहब्बत का इनेकाद किया और खुलूस का नतीजा ये है कि कल गुज़श्ता शब में भी जलसा कामयाब रहा था और आज की शब में भी ये जलसा सुपर हिट ही नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हो गया है। सब इस वक्त भी 2:15 बजे रात में भी बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। मैंने अभी कुछ कहा नहीं है और बेदार करने की कोशिश भी नहीं की है। सब बेदार हैं और बेदारी बता रही है कि रात के 2:30 नहीं बज रहे, ऐसा लग रहा है कि रात के 8 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सबके चेहरे खिल रहे। अल्लाह ताला सबकी इस बेदारी को कबूल फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। काजी शहर बनारस का नूरानी चेहरा देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार और एक शेर पेश कर रहा हूं। वो शेर इस वक्त इन पे 100% फिट आ जाएगा। वो शेर पेश करता हूं कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, आप आए तो लगा चांद उतर आया है। तो काजी शहर बनारस खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम यासीन मिसबाही मद्दज़िल्लाहु नूरानी काजी शहर बनारस इस वक्त पूरी शान सदारत के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा है। आप हजरत को देखिए और मुझे मुलाहजा कीजिए। हमारे इस इलाके के बहुत सारे मुअक्कर और जी इस्तेदाद बासलाहियत उलमाए किराम उस्ताजुल उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आप इन सबको जानते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उस्ताजुल उलमा फाजिल माकुलात मनकुलात हजरत अल्लामा सईद हसन खान साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रजा मिसबाही मद्दज़िल्लाहु नूरानी जो मदरसा हाजा के सदरुल मुदर्रिसीन है यहाँ तशरीफ फरमा है। फखरुल कुर्रा हजरत कारी नसरुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम कुर्राए अज़ाम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे मोहब्बत से मुलाहज़ा कर लें। मेरे बाद मेरी फरमाइश से सज्जाद निज़ामी भाई फिर आपकी खिदमत के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह नाते पाक वो पेश करेंगे और सुनने के बाद आपका ईमान ताजा होगा। अकीदत से एक बार और दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अभी अभी हजरत मौलाना फैजान रजा साहब क़िबला ने कलाम पढ़ा। जाने जहां से ये जहां आबाद है, इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मिलाद है, इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मिलाद है। ये मिसरा समझाता हूँ फिर हदीस पाक सुनाता हूँ। फैजान रजा भाई ने पढ़ा इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मिलाद है। तो मिलाद ये अरबी का लफ्ज है और इसका उर्दू में माना है पैदाइश। बोलिए क्या माना है?
میلاد کا معنی ہے پیدائش، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی، لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو پیدا نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا یہ زمین جس پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اب ذرا بولیے گا محبت سے سبحان اللہ۔ جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ آسمان جس کے ہم نیچے ہے یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، کائنات کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حیوانات، نباتات، جمادات اور یہ کائنات میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، تو گویا کائنات کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو، اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے دشمنی ہو تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہ ہو، چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہ ہو۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے، اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو یہی کہنا ہوگا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ذرا بولے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہم اس نبی کی محبت میں بیٹھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب بولے اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور اس رسول کی عظمت کا کیا کہنا۔ علامہ سعید حسن خان صاحب یہاں تشریف فرما، جب یہ پیدا ہوئے تو صرف سعید حسن تھے، ماں باپ کے لیے سعید حسن، بھائی بہنوں کے لیے سعید حسن۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا تو مولانا بعد میں ہوئے، علامہ بعد میں ہوئے، استاذ العلماء بعد میں ہوئے۔ حضرت علامہ رحمت علی صاحب قبلہ جو خوش اخلاق بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں اور اخلاق کے پہاڑ بھی ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو بنتارا والوں کے لیے صرف رحمت علی تھے، ماں باپ کے لیے رحمت علی، بستی والوں کے لیے رحمت علی۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا تو مولانا بعد میں ہوئے، قاری بعد میں ہوئے، استاذ بعد میں ہوئے۔ حضرت مولانا فیضان رضا صرف فیضان تھے، جب انہوں نے علم حاصل کیا تو مولانا بعد میں ہوئے، قاری بعد میں ہوئے، نقیب اجلاس بعد میں ہوئے، شاعر اسلام بعد میں ہوئے۔ میں ذکر اللہ قادری جب پیدا ہوا تو صرف ذکر اللہ تھا، ماں باپ کے لیے ذکر اللہ، بھائی بہنوں کے لیے ذکر اللہ، آبادی کے لوگوں کے لیے ذکر اللہ۔ میں نے علم حاصل کیا تو عالمیت کی سند مجھے بعد میں ملی، فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی، قرات کی سند مجھے بعد میں ملی، فن خطابت مجھے بعد میں آیا۔ اس لفظ بعد پہ غور کیجئے گا، آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت حامد رضا خان بریلوی صرف حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے۔ مصطفیٰ رضا خان بریلوی صرف مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم بعد میں ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی صرف احمد رضا خان تھے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے۔ مجدد اعظم بعد میں ہوئے، حضرت نظام الدین صرف نظام الدین تھے۔ محبوب الاولیاء بعد میں، حضرت علاء الدین صرف علاء الدین تھے۔ صابر کلیری بعد میں، اور آگے چلو حضرت خواجہ معین الدین چشتی صرف معین الدین تھے۔ ہند الولی بعد میں، عطا رسول بعد میں، تاجدار ہندوستان بعد میں۔ حضرت عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی تھے۔ پیر پیرا بعد میں، میر میرا بعد میں، شاہ جیلا بعد میں، پیران پیر روشن ضمیر بعد میں، قطب ربانی پیر لسانی بعد میں۔ اور آگے چلیے حضرت ابو بکر صرف ابو بکر تھے، صدیق بعد میں، حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان غنی صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں، مولا علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں۔ اور آگے چلیے حضرت آدم صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں، حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں، حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ ہیں، روح اللہ بعد میں۔ لیکن جس نبی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں اس نبی کی عظمت و رفت یہ ہے، اس نبی کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارے نبی آمنہ خاتون کے بیٹا بعد میں ہے اور رسول اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹا بعد میں ہے اور حبیب اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی عبد المطلب کے پوتا بعد میں ہے اور رحمت للعالمین پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
جزاک اللہ. محبت سے مسکرا کر بولے سبحان اللہ. ذرا آواز تیز کرنے کی زحمت کر دیجئے نوشاد بھائی. سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا اتنا اچھا ساؤنڈ کہاں سے آیا, اتنی اچھی سیٹنگ کہاں سے آئی. ابھی دیکھا ادھر نوشاد بھائی ہیں, یہ تو جہاں پہنچ جاتے ہیں سیٹنگ میں کوئی کمی باقی ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ساؤنڈ کو بھی سلامت رکھے اور نوشاد بھائی کو بھی سلامت رکھے. محبت سے سب بول دیں سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پہ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام, پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھاؤں گا, لیکن چاہوں گا کہ آپ کی بیداری مزید بڑھ جائے. ایک بار ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے, بولیے یا علی. ذرا زور سے بولیں گے سارے لوگ یا علی, اور زور سے یا علی, یا علی. یا علی نہیں بولنا, یا علی بولنا, یا علی, یا علی. علماء کرام سے گزارش کی میں جرت کیسے کروں. آپ حضرات بولیں, آپ کو اختیار ہے. یا علی, یا علی, یا علی. وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کروں گا. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 525, مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 279, ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 214, مشکات شریف صفحہ نمبر 563. ان سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اوتین هذه الرايه غدا الرجل يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الى اخر الحديث. ذرا بول لے, محبت سے منہ کھولیں سبحان اللہ. پیارے نبی کے پیارے صحابی, جلیل القدر صحابی, عظیم المرتبت صحابی, رفیع الدرجت صحابی حضرت سہل ابن سعد فرماتے کہ جنگ خیبر کے موقع پر چند صحابہ کرام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر آ گئے, اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان, ہم کئی دنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. صحابی نے عرض کیا آقا ہم کئی دنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, کفار سے برسرے پیکار ہیں, لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. اب مسلک اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیے گا. میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا بنتارا میں وہ تقریر کروں گا جو تقریر میں نے لکھنؤ کے پاس کی تھی, تو تقریر سن کر 6 دیوبندی سنی بن گئے تھے. بس وہی تقریر کرنے کے لیے میں خود کو تیار کر رہا ہوں. آپ خود کو تیار کر لیں, محبت سے بول دیں سبحان اللہ. آقا سے گزارش ہوئی, آقا ہم کئی دنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو آقا نے سن کر مسکرا دیا. ذرا بول دیں سبحان اللہ. اب آقا نے مسکرا دیا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب کامیابی مل جائے گی. آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کامیابی مل جائے گی, کام بن جائے گا. بولیے کام. ماں بہنیں بھی غور سے سنیں. آقا کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آئی, بڑھیا آئی, آ کر بولی آقا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں. تو آقا نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, ضعیفہ نہیں جائے گی. اب رونے لگی وہ بوڑھی, یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں, ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں, مالوں کی زکات دیتی ہوں, غریبوں کی مدد کرتی ہوں, شوہر کی خدمت کرتی ہوں, آپ کی سنتوں پہ عمل کرتی ہوں, نوافل کی کثرت کرتی ہوں, اے میرے آقا عبادت کرتی ہوں, ریاضت کرتی ہوں, مگر میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی. رونے لگی بوڑھی تو مسکرانے لگے پیارے نبی. ذرا مسکرا کر بول دیجئے گا سبحان اللہ. جب نبی مسکرانے لگے اور ضعیفہ کی نظر پیغمبر اسلام کی منموہنی صورت پہ پڑی کہ آقا مسکرا رہے ہیں, تو ضعیفہ بھی مسکرانے لگی. سمجھ گئی کہ اب میرا کام بن جائے گا. ذرا بول دیجئے گا سبحان اللہ. اب سمجھ گئی کہ میرا کام بن جائے گا. اب آقا نے مسکرا کر فرمایا اے ضعیفہ سنو, تم جنت میں جاؤ گی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جوان کر دے گا, وہ حالت جوانی میں داخل ہوگی. اب مسکراتی ہوئی پیغمبر اسلام کی بارگاہ سے نکلی ہے. اچھے رضا, پیارے رضا, سچے رضا, ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس پیاری روایت پہ پڑی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا، کئی دنوں سے کامیابی نہیں مل رہی ہے تو سنو، اب غور سے سنیے گا اور ادھر سے سن کر ادھر نکال مت دیجیے گا۔ بہت سارے لوگ آئے میرے پاس قیام گاہ پر کہ آپ کب چلیں گے، آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی تقریر کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی تقریر کے لیے آیا ہوں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ تختیہ دل پہ تقریر لکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، اس کان سے سن کر ادھر نکالنا نہیں ہے بلکہ محفوظ کرنا ہے۔ سب بولیے انشاءاللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، کل اسلام کا جھنڈا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو عطا فرماؤں گا کہ اس مجاہد کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی۔ ذرا بولیے محبت سے، منہ کھولیے، پیچھے جو سامعین ہیں وہ بھی شرکت فرمائے، بولے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی۔ میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، آپ کے نبی نے 24 گھنٹے پہلے گویا فتح و نصرت کی گارنٹی عطا فرما دی۔ پیغمبر اسلام نے ایک دن پہلے کامیابی کا صحرا مسلمانوں کے سر پہ بدھے گا اس کی خبر عطا فرما دی۔ فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی ملے گی۔ اب آقا نے فرما دیا تو سب کو یقین کہ نظام کائنات تو بدل سکتا، فرمان نبی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یقین کہ ہاں ہمیں کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی، چونکہ یہ بات کسی دنیاوی زمیندار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی ہے، نائب پروردگار کی ہے۔ اب آقا نے اس مجاہد کا مختصر تعارف بھی کرایا، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا اور اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے، بولے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وہ نبی سے محبت کرتا، رسول سے محبت کرتا اور رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے ہیں۔ ہم گلیوں میں چلتے پھرتے، محفلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، جلسوں میں نبی 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 کا نعرہ لگاتے ہیں نا۔ ہماری محبت کی مقبولیت کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کیسے خوش نصیب صحابی ہے، آقا نے ان کی مقبولیت اور ان کی محبت کی مقبولیت کی گارنٹی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے، وہ مجاہد رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے ہیں۔ جب آقا نے اعلان کر دیا تو سب کی تمنا ہو گئی، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ صدیق اکبر کی تمنا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ عمر ابن خطاب کی تمنا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ حضرت طلحہ کی تمنا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ حضرت زبیر کی تمنا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ سعد ابن ابی وقاص کی تمنا، عبد الرحمن ابن عوف کی تمنا، ابو عبیدہ ابن جراح کی تمنا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ ابو ہریرہ کی تمنا، براء ابن عازب کی تمنا، سلمان فارسی کی تمنا، ابو ذر غفاری کی تمنا، بلال حبشی کی تمنا، عثمان ابن مظعون کی تمنا، حضرت عمرو ابن شعیب کی تمنا، انس ابن مالک کی تمنا، سب کی تمنا کاش عالم اسلام مجھے مل جاتا، قسمت کی معراج ہو جاتی، روح کو تسکین مل جاتی، شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جاتا، فزت برب الکعبہ کہنے کا میں مستحق ہو جاتا، جنگ خیبر میں حاضری کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ سب کی تمنا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، لیکن زبان نبوت کھلی اور آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، محبت سے بولیں۔ آقا نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا آقا ان کی آنکھ میں درد ہے، آشوب چشم سے وہ پریشان ہے، سامنے کی چیز کچھ دکھ نہیں رہی، بہت تکلیف ہے ان کی آنکھ میں۔
آقا نے فرمایا علی کوئی میرے قریب لے آؤ. اب حضرت علی پیارے نبی کے قریب ہیں, علی نبی کے قریب ہے, سبحان اللہ. آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا آقا آنکھ میں شدت کی تکلیف ہے, آشوب چشم سے پریشان ہو. فرمایا عزت ملتی میری چوکھر سے, عظمت ملتی میری چوکھر سے, دولت ملتی میری چوکھر سے, ثروت ملتی میری چوکھر سے, شوکت ملتی میری چوکھر سے. جنت کا پروانہ میں دیتا ہوں, صداقت میں دیتا ہوں, عدالت میں دیتا ہوں, سخاوت میں دیتا ہوں, شجاعت میں دیتا ہوں, مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں. تو آنکھ کا علاج بھی میں ہی کروں گا. میں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے تو ان کو بالخصوص بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض پہنچے جو آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو بولیں گے لاؤ انجیکشن لگاؤ, انجیکشن لے, انجیکشن دے, انجیکشن, اینٹی بائیوٹک کیپسول نکالیں گے, لو 2-4 کھا لو, ڈروپ دیں گے, ڈروپ آنکھ میں ڈالو. لیکن آقا نے علاج کیسے کیا؟ انجیکشن کا سسٹم نہیں تھا اس وقت, ڈروپ کا سسٹم نہیں تھا اس وقت. آقا نے علاج کیسے کیا؟ تھوک شریف نکالا اور تھوک شریف نکال کر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگا کر ارشاد فرمایا علی بتائیے اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان, یا رسول اللہ آنکھ کا درد دور ہو گیا ہے, روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. اب زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. اچھا بتائیے آپ کے بنتارا میں فرض کیجئے کوئی آ جائے اور وہ بولے کہ میں آنکھ میں تھوک لگا دوں گا تو آنکھ کا درد دور ہو جائے گا. اگر کوئی بکواس کرے فرض کیجئے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر اتنا تھوکیں گے کہ تھوک میں ڈوب جائے گا اور بہ کر کے کما چلا جائے گا. اور کما کے لوگ جب اس کے اوپر تھوکیں گے تو ایسا ڈوبے گا پرسا چلا جائے گا ادھر سوتیہارا یا موتی گیر پرسا, گویا انڈیا سے نیپال چلا جائے گا. اور آپ کہیں گے کہاں تیرا بدبودار تھوک کہ تیرے تھوک سے بدبو اور بیماری پھیلتی ہے. اور فرمائیں آپ نوجوانوں کہ تیرے تھوک پہ پابندی لگائی جاتی, یہاں تھوکنا منع, یہاں تھوکنا منع, یہاں تھوکنا منع. میں نے دیکھا بھی ایک دیوار پہ لکھا تھا گدھا کا پوت یہاں مت تھوک. تو تھوک پہ پابندی لگائی جاتی, یہاں تھوکنا منع, یہاں تھوکنا منع ہے کیونکہ تمہارے تھوک سے بدبو پھیلتی ہے, بیماری پھیلتی ہے. اب غور فرمائیے گا ہمارے نبی کے تھوک سے خوشبو نکلتی ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے. اب میں حدیث پاک کا نچوڑ پیش کروں گا ایک جملے میں اور سبحان اللہ سب بولیں گے. گویا نبی کے تھوک سے خوشبو نکلتی ہے, بیماری دور ہوتی ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیتے ہیں, سانپ کا زہر دور ہو جاتا ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیتے ہیں, کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی بغیر پلاسٹر کے جڑ جاتی ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیتے ہیں, حضرت قتادہ کی آنکھ بغیر آپریشن کے جڑ جاتی ہے اور روشنی بڑھ جاتی ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیں تو 10 لوگوں کا کھانا 100 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیں تو آنکھ کا درد دور ہو جاتا ہے. نبی تھوک شریف ڈال دیں تو ڈوبا ہوا بچہ زندہ نکل آتا ہے. میں کہنا چاہوں گا پڑھے لکھے لوگوں, جب ایک تھوک دوسرے تھوک کے برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہوں گے؟ یہی تو سمجھایا اور بتایا اعلی حضرت نے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب آقا نے فرمایا لیجیے علم اسلام, حضرت علی سے فرما لیجیے علم اسلام اور جائیے. میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور ان کافروں کو آپ کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اب حیدر کرار چلے, آقا کی بارگاہ سے مستفیض و مستنیر ہو کر چلے تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کو ہن کانپ رہا ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی سے مقابلے کے لیے ایک پہلوان آیا, اس کا نام تھا مرحب. کیا نام تھا؟ مرحب. اور آ کر مسکرانے لگا. حضرت علی نے فرمایا تو مسکراتا کیوں ہے؟
تو مرحب بولا علی میری بہادری کا شہرہ شام و عراق میں ہے. اب حضرت علی مسکرانے لگے. مرحب بولا علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا تیری بہادری کا شہرہ شام و عراق میں ہے اور میری بہادری کا شہرہ زمین و افلاک پہ ہے. مرحب بولا آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا. حضرت علی نے فرمایا بکواس بند کر, منہ بند کر, سمتنی امی حیدر. میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور شیر کا کام ہوتا چیر دینا, پھاڑ دینا, ہلاک کر دینا, برباد کر دینا. حضرت علی کے چند جملے غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی بیداری مزید بڑھ جائے. حضرت علی نے فرمایا ایک کافر تیری ہمت کیسے ہو گئی غلام نبی سے مقابلہ کرنے کی؟ ارے تو نے سوچ کیسے لیا قوم مسلم سے جنگ کرنے کے بارے میں؟ کیا تو جانتا نہیں قوم مسلم وہ قوم ہے کہ اگر نبی کریم کا اشارہ مل جائے تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت علی نے فرمایا کیا تمہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں؟ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. حضرت علی نے فرمایا مرحب میری پیشانی میں سجدے کی چمک ہے, میرے سینے میں دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے, میری آنکھوں میں جلوہ حسن مصطفیٰ ہے, میرے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کرتی ہے. تیری حیثیت میرے نزدیک مچھر اور مکھی سے زیادہ نہیں, مکھی سے زیادہ نہیں تیری حیثیت. اب کیا تھا غیظ و غضب کا پتلا بن گیا, کافر آگ بگولا ہو گیا, غصے میں لال پیلا ہو گیا, بہت زیادہ غصے میں آ گیا, پسینے میں تربتر ہو گیا, تلوار سے وار کیا. حضرت علی نے وار کی کاٹ کی, نیزے سے وار کیا اپنے وار کی کاٹ کی, برچیوں سے وار کیا اپنے وار کی کاٹ کی, کمن میں پھانسنے کی کوشش کی, شیر خدا نے کمن بھی توڑا. اب حضرت علی نے پلٹ کر نبی کریم کا چہرہ دیکھا. آقا دعا کر رہے تھے مولا علی کو کامیابی عطا فرما, اے مولا علی کو فتح و نصرت عطا فرما, اے مولا علی کی کامیابی میں اسلام کی کامیابی ہے, مولا علی کی کامیابی میں تیرے محبوب کی کامیابی ہے. پیارے علی نے نبی کا چہرہ دیکھا, شمشیر حیدری اٹھی یوں فضا میں لہرائی اور مولا علی نے فرمایا اے گستاخ کافر سڑا ہوا بدبودار مشرک سن لے, یہ وہ تلوار ہے کہ میں اپنے نبی کا نام پاک لے کر پہاڑ پہ مار دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ بھی سرما بن جائے. تلوار چلی مرحب کے سر پہ پڑی, سر کو چیرتی بھی تلوار سینے تک آئی اور سینے کو چیرتی بھی تلوار زمین پہ آئی اور ضربے شمشیر حیدری جب زمین پہ پڑی تو زمین کی چیخ نکلی, اے مولا مجھے ضربے علی سے بچا لے, ضربے شمشیر حیدری سے بچا لے. حضرت علی آگے بڑھے, اب تو کافروں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا, لیکن آپ نے شجاعت کا وہ جوہر دکھایا, شجاعت کا وہ جوہر دکھایا کہ تاریخ انسانیت ایسی شجاعت پیش کرنے سے قاصر ہے. کبھی دائیں جانب کا رخ کر رہے تھے تو تہلکہ مچا رہے تھے, کبھی بائیں جانب کا رخ کر رہے تھے تو کوہرام مچا رہے تھے, کبھی قلب لشکر بے لاشوں کا کھیت بو رہے تھے. ایک نے وار کیا, آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو حیدر کرار نے قوت ربانی کا سہارا لے کر خیبر کا کئی کنٹل کا دروازہ اکھاڑ لیا. بولے محبت سے بولے, ذرا بیداری کے ساتھ بولے, قوت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. اور آپ نے دروازے کو ڈھال کی جگہ استعمال کیا. وہ وقت بھی قریب آیا کہ حضرت علی نے خیبر کی پتھریلی زمین پہ اسلام کا جھنڈا نصب فرمایا اور یاد کرایا, اے لوگوں یاد کرو کل میرے آقا نے فرمایا تھا اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی. آج یہ جھنڈا گاڑ کر اپنے نبی کا فرمان پورا کر رہا ہوں, اپنے نبی کی بات پوری کر رہا ہوں. شیر شمشیر زد شاہ خیبر شکن پرتبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. تو لعاب دہن لگا دیا, آقا نے آقا درد دور ہو گیا. اور کیا کیا دیا پیارے نبی نے, کس شان سے دیا پیارے نبی نے. مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532 سطر 19 20 21 22 23 عن جابر قالت الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين يديه ركبة فتوزع منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوزع به ونشرب الا ما في ركبتك فوزع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يده في ركبة قال فجعل الماء يفور من بين اصابعه كمثال
كمثال العيون قال فشربنا وتوزعنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 او كما قال رسول الله. سب بیدار ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کے چہرے کھل رہے تھے اور خوشی تھی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. اس وقت وہ خوشی کچھ کم ہو رہی ہے. ذرا مسکرا کر سب بولیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پرسوں جو جھارکھنڈ میں تقریر کی میں نے, تو تقریر کے بعد ایکسس بینک کے ایک مینیجر صاحب تھے, انہوں نے میرے پاس آ کر مجھ سے مل کر کہا کہ تقریر تو اچھی رہی, لیکن بہت اچھی جو ادا آپ کی لگی وہ یہ تھی کہ آپ نے بہت خوش مزاجی سے تقریر کی ہے. تو میں دل سے تقریر کر رہا ہوں اور بہت خوش ہوں, مسرور ہوں. آپ بھی مسرور ہو کر خوش ہو کر ذرا سنیں اور بولیں سبحان اللہ. سب بولیں, ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. تو آقا نے کیا کیا دیا اور کس شان سے دیا. فرماتے اعلی حضرت میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. اب کیا کیا دیا آقا نے. اس ضمن میں میں صحابہ کرام کا عقیدہ پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام کا مشکات شریف صفحہ نمبر 532 سطر 19 20 21 22 23 بابن فی المعجزات. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا. نوجوان بھائی یہیں بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر روزہ مت کیجیے. پانی ختم ہو گیا. پانی پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وضو کے لیے پانی نہیں تھا, غسل کے لیے پانی نہیں. میں صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں, کسی وہابی کا نہیں. بولو صحابی کا عقیدہ. صحابی کا پانی ختم ہو گیا, سب پریشان کے پانی کے لیے کہاں چلنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے یہ رائے پاس کر لی, چلو نبی کریم کی بارگاہ میں, ساقی کوثر کی بارگاہ میں. وہ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا با سورج پلٹ آتا, وہ اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا, وہ اشارہ فرما دیں گے تو پانی کا دریا بہ جائے گا. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام نبی کریم کی بارگاہ میں پانی لینے جا رہے ہیں اور سب یہ کہتے ہوئے چل جا رہے ہیں, اے تشنا لبوں آؤ چلیں حوض کرم پہ, اے تشنا لبوں آؤ چلیں حوض کرم پہ, اے تشنا لبوں آؤ چلیں حوض کرم پہ, سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا. آ رہے نبی کی بارگاہ میں, آقا پانی چاہیے, آقا پانی چاہیے, آقا پانی چاہیے. تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں کنواں تلاش لینا, مشکیزیں بھر لینا. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں تالاب ڈھونڈ لینا اور پانی کا انتظام کر لینا. فرمایا آ جاؤ اور قریب. سب ہو گئے قریب. اب الفاظ حدیث پیش کرتا ہوں, غور سے سنیے گا. فوضع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدہ فی رکبہ, تو آقا نے اپنا دستے کرم اسی برتن میں ڈالا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. اب الفاظ حدیث ہے کہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کمثال العیون. جب آقا نے دستے کرم برتن میں ڈالا تو آقا کی ہر انگلی سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا, پانی کا چشمہ نکلنے لگا, اور اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا. فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے پانی پی بھی لیا, وضو بھی کر لیا, جن کو حاجت تھی غسل بھی کر لیا, جانوروں کو پلا دیا, مشکیزیں بھر لیے گئے, لیکن پانی میں کمی نہیں ہو رہی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا آقا پانی کا کام ختم. تو آقا نے یوں دستے کرم نکالا, پانی بند. اب منہ کھولیے, محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب پوچھا گیا یا جابر کم کنتم, اے جابر آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 200 تھے, 400 تھے, 600 تھے, 800 تھے, 1000 تھے, 1200, 1400. آپ کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر کا جواب سنیے. فرماتے لو کننا مئۃ الف لکفانا کننا 15,000. اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا, سب کی ضرورت پوری ہو جاتی. ہم 1500 لوگ تھے اور 1500 لوگ پانی سے سیراب ہو گئے, سب کی تشنگی دور ہو گئی, سب نے مشکیزیں بھی بھر لیے, ضرورت بھی پوری کر لی. میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ انگلی یہ سب کے پاس ہے نا؟ آپ کے پاس ہے انگلی؟ سب کے پاس ہے نہیں انگلی, 10 انگلیاں. انگلی سے اگر انگلی کٹے گی تو خون نکلے گا یا پانی؟
کیوں بولنے کمزوری سے؟ اگر آپ کو شک ہو تو ابھی منگائے ہم چاقو اور ابھی آپ کاٹ کے دیکھیں کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا، انگلی سے خون نکلے گا. لیکن آقا کی انگلی کا برہان، آقا کی انگلی کا معجزہ، انگشت مصطفیٰ کا معجزہ کہ آقا نے انگلی سے پانی کا دریا بہا دیا، آقا نے انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. عالم تصور میں میں نے پوچھا اے پیارے آقا آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا. غور سے سنیے گا اس لطیف نقطے کو، ایمان تازہ کر دینے والے نقطے کو. میں نے عرض کیا آقا آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا تو پہاڑ سے پانی آ جاتا، چٹان پھٹ جاتی، پانی کا سیلاب آ جاتا. آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا تو زمین کی چھاتی پھٹ جاتی، پانی ہی پانی نظر آتا. جواب ملا سنو، مجھ سے پہلے پہاڑ سے پانی نکل چکا ہے، زمین سے بھی پانی ابل چکا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کو تانا دیا اور پانی مانگا حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی مارا، چٹان پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. میں نے کہا آقا زمین سے، فرمائے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب شدت پیاس سے پریشان ہو کر زمین پہ ایڑی رگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی عطا فرما دیا. اس لیے نہ میں نے پہاڑ سے پانی دیا اور نہ دیا زمین سے، بلکہ غلاموں کو پانی عطا فرمایا تو انگلیوں کی گھائیوں سے عطا فرما دیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہاڑ پہ لاٹھی مار کر جو پانی کا چشمہ نکالتے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو زمین سے پانی نکالتے اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو انگلیوں سے چشمے رحمت جاری کرے اسی کو حبیب اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. تو صحابہ کرام کا عقیدہ کہ آقا لاجواب ہے، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں. اور فرشتوں کا عقیدہ بولیے، فرشتوں کا عقیدہ کہ آقا لاجواب، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں. اس ضمن میں ایک حدیث پاک ایسی سناؤں گا جو غالباً آپ پہلی بار سنیں گے. سنا دوں؟ اجازت ہے؟ محبت سے مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. آقا لاجواب، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں. اس ضمن میں فرشتوں کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، حوالہ نوٹ کریے گا. مشکات شریف بابن فی المعجزات صفحہ نمبر 515، سطر نمبر 11، 12، 13. ان ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتانی ملکان وانا ببازی بطہائی مکہ فبقا حدوما الى الارض والآخر بین السماء والارض الى آخر الحدیث. پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ غور سے سنیں گے آپ. صحابی نے عرض کیا آقا آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حتی استيقنت، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا. تو پیارے نبی نے فرمایا آتانی ملکان وَأَنَا بِبَعْضِ بَطَحَاءِ مَكَّةَ. فرماتے میں مکہ شریف کے بعض پتھریلے علاقے میں تھا تو دو فرشتے آئے. کون آئے؟ دو فرشتے آئے. فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَالْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرماتے پیارے نبی ایک فرشتہ زمین پہ اتر آیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا. تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ہوا کیا جان عالمین یہی ہیں، مراد المشتاقین یہی ہیں، انیس الغریبین یہی ہیں، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین یہی ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، خیر الرسل، خیر البشر، خیر الورا، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. نبی آخر زمان یہی ہے. تو فرشتے نے کہا ترازو لے آؤ. ترازو جانتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہیں مارتے؟ ڈنڈی مارتے ڈنڈی نہیں سمجھتے ہوں گے آپ، وہ اپنی طرف کہتے ہیں پسنگا رکھتے ہیں. یہ والی حرکت مت کرنا، اللہ تعالیٰ پاسن والی حرکت سے بچائے. ترازو تو سب جانتے ہیں، دو پلے ہوتے، وزن کرنے کا آلہ، وزن کرنے کا آلہ، وزن پیمائش کا آلہ.
فرشتے نے کہا ترازو لے آؤ، آ گیا ترازو۔ اب غور سے سنیں گے نوجوان بھائیوں، فرشتے نے کہا زینہ بھی رجل، ترازو کے ایک پلے میں محمد عربی کو رکھو اور دوسرے پلے میں ان کی امت کے ایک فرد کو رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا۔ فرماتے پیارے نبی کہ جب ایک آدمی کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں اس ایک آدمی پہ بھاری ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو فرشتے نے کہا زینہ بھی عشر، ترازو کے ایک پلے میں 10 لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا۔ فرماتے پیارے آقا جب 10 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں 10 لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا زینہ بھی مئہ، ترازو کے ایک پلے میں 100 لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا۔ فرماتے آقا فوزنت بہم فرجحتہم، جب 100 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 100 لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا۔ آواز کو بلند کیجئے، بھاری کر لیجئے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا زینہ بھی الف الف الف، ترازو کے ایک پلے میں 1000 لوگوں کو رکھو، بولیے کتنے لوگوں کو؟ 1000 لوگوں کو، اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا۔ فرماتے پیارے نبی جب 1000 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفۃ المیزان، فرماتے آقا کہ میں ان 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا اور میں جس پلے میں تھا وہ پلہ زمین سے لگا رہ گیا، اور جس پلے میں 1000 لوگ تھے وہ اتنا اوپر ہو گیا کہ لوگ میرے اوپر گرنے لگے، میرے اوپر گرنے لگے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب آقا کی عظمت اور رفعت فرشتے نے دیکھا تو فرشتے نے کہا لو وزنتہ بامتہ لرجحھا، یہ 1000 لوگ کیا بیچتے ہیں، یہ 1000 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ارے اگر محمد عربی کو ان کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تو پوری امت مل کر بھی محمد کے برابر نہیں ہو سکتی، محمد سے بھاری نہیں ہو سکتی، محمد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ تمام فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ بے مثل محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا لاجواب ہے، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں، ان کی آنکھیں لاجواب، ان کی پیشانی لاجواب، ان کی صورت لاجواب، سیرت لاجواب، رفتار لاجواب، گفتار لاجواب، جلوہ لاجواب، طلبہ لاجواب، فرش پہ چلنا لاجواب، عرش پہ جانا لاجواب، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ تو جو عقیدہ، غور سے سنیں گے، ایک جملہ پیش کرتا ہوں جو ابھی نازل ہو گیا، غور سے سنیں گے۔ جو عقیدہ ان دونوں فرشتوں کا وہی تمام فرشتوں کا، کیا آقا لاجواب ہے، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں۔ تو جو عقیدہ ان دونوں فرشتوں کا وہی تمام فرشتوں کا، یہی عقیدہ جبرائیل امین کا ہے، یہی عقیدہ حضرت میکائیل کا ہے، یہی عقیدہ حضرت اسرافیل کا ہے، اور یہی عقیدہ حضرت اسرائیل کا ہے۔ بولو حضرت اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت۔ کون ہے؟ ملک الموت۔ مولانا فیضان رضا کو بھول جانا، مولانا شمس الحق مدرس مدرسہ حاضہ کو بھول جانا، لیکن مولانا ملک الموت کو مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھول گئے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں، انہیں پتا ہے کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کیوں آنا ہے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ آنا ہے۔ لہذا مولانا ملک الموت کو ضرور یاد رکھیں، آپ ٹھیک ہے رکھیں گے یاد، اور یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، بولیے سبحان اللہ، نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہی عقیدہ جبرائیل امین کا، حضرت اسرافیل کا، حضرت میکائیل کا، حضرت اسرائیل کا، کہ آقا لاجواب ہے، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں۔ اب غور سے سنیے گا، جب کسی سنی کا انتقال ہوتا ہوگا، روح نکلنے کا وقت آتا ہوگا اور ملک الموت آتے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہوگی، یہ اپنی برادری کا بندہ ہے، اس کا عقیدہ وہی ہے جو اپنا عقیدہ ہے، یہ بھی نبی کو بے مثال کہتا ہے، میں بھی نبی کو بے مثال کہتا ہوں، یہ بھی نبی کو نور علی نور کہتا ہے، میں بھی نبی کو نور علی نور کہتا ہوں،
یہ بھی نبی کو خیر البشر کہتا ہے، میں بھی نبی کو خیر البشر کہتا ہوں، یہ بھی نبی کو قاسم نعمت مالک جنت کہتا ہے، میں بھی نبی کو مالک مختار کہتا ہوں۔ تو اس کا عقیدہ وہی ہے جو اپنا عقیدہ ہے، تو ذرا محبت سے روح نکالی جائے، ذرا پیار سے روح نکالی جائے۔ لیکن یہی ملک الموت جب کسی گستاخ رسول کے پاس جاتے ہوں گے تو ان کو جلال آتا ہوگا، چہرے کا جغرافیہ گویا جلال میں چہرہ، گویا جلال میں سرخ ہوتی ہوں گی آنکھیں، اور جلال میں فرماتے ہوں گے نالت نبی کو اپنی طرح کہتا تھا، نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہتا تھا، نبی کی تعظیم کو حرام کہتا تھا، نبی کو پیچھے کی خبر نہ رکھنے والا کہتا تھا، نبی کو معمولی بشر کہتا تھا، نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا۔ انگریزوں کے ایجنٹ، تم انگریزوں کے اشارے پہ کام کرتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا ہے۔ گویا حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا ہوگا کہ موت کے وقت سے ہی سختی شروع ہو جاتی ہوگی، اور وہیں پہ لے مکہ لے جوتا لے گھوسا، اتنی پٹائی اور سختی ہوتی ہوگی کہ چہرے کا جغرافیہ روح نکلتے وقت ہی چینج ہو جاتا ہوگا۔ میں کہنا چاہوں گا گستاخ رسول کی سزا کی ابتدا انتقال کے وقت سے ہو گئی ہے، اب قبر میں منکر نکیر نہیں چھوڑیں گے، اور میدان محشر میں رسوائی کے بعد ہمیشہ انہیں نار جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں جو نبی کو نور لنا نور کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں، مختار کائنات مالک جنت قاسم نعمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اچھا، میری شناخت حدیثیں سنانے کے حوالے سے ہے، اور میں حدیثیں جو سناتا ہوں جیسا موقع اسی مناسبت سے، محرم کا مہینہ ہے تو اہل بیت کے فضائل، اگر صحابہ کرام کے سلسلے میں محفل ہے تو ان کے مناقب سے حدیثیں، اگر ایصال ثواب کی محفل ہے تو ایصال ثواب کے حوالے سے حدیثیں، تو حدیثوں کے حوالے سے جو میری شناخت ہے میں حدیثیں سناتا ہوں، اور محبت سے آپ حضرات سنتے ہیں، اور سننے سنانے کا 2 بجے کے بعد بھی آپ نے خوبصورت ماحول بنا کر رکھا۔ ایک خاص بات ہے جو پہنچا کر میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو بھی حدیثیں ان میں اکثر میری تقریریں فضائل رسول اور کمالات و محاسن مصطفیٰ کے عنوان پہ ہوتی ہیں، تو وہ یوں اور اس لیے کہ ہر قوم، غور فرمائیں گے، دنیا میں جتنی قومیں ہیں ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے نا بھائی؟ آپ لوگ پتہ ہے، بمبئی رہتے ہیں، دہلی رہتے ہیں، لدھیانہ رہتے ہیں نا، ہر قوم، جتنی قومیں ہیں دنیا میں، سب اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے۔ ہم سنی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے بھی اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے۔ فرض کیجئے ایسا جلسہ کہ اسی ایک جلسے میں ہندو بھی ہے، اسی ایک جلسے میں عیسائی بھی ہے، اسی جلسے میں یہودی بھی ہے، اسی جلسے میں سنی بریلوی بھی ہے، بولیے مسکرا کر سبحان اللہ، اور اسی جلسے میں وہابی دیوبندی بھی ہے۔ ایک ہی جلسے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے عقیدے کے لوگ موجود ہیں، اور سب اس لیے مدعو ہیں کہ اپنے اپنے پیشوا کے بارے میں کچھ تقریر کریں، اپنے اپنے پیشوا کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ اب سب سے پہلے ہندو کھڑا ہوگا اور ہندو اپنے پیشوا کی تعریف کرے گا، اے دنیا والوں، ہمارے رام چندر جی اتنی شکتیشالی تھے کہ سیتا سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے بھاری کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہ بڑے پاورفل تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے۔ تو ہندو نے اپنے پیشوا کی تعریف کی، اور تعریف کر کے ہندو بیٹھ گیا۔ اب عیسائی مقرر کھڑا ہوا، عیسائی نے تقریر کی، ہے دنیا والوں، ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ قم بإذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اندھے کو چھو دیتے تھے تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، کوڑھی کو چھو دیتے تھے تو مرض دور ہو جاتا تھا۔
ईसाई अपने पेशवा की तारीफ करके बैठा। अब यहूदी खड़ा हो गया। यहूदी ने कहा, ए दुनिया वालों, हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमाल अता फरमाया था कि पत्थर पे लाठी मार देते थे, पानी का चश्मा जारी हो जाता था। दरिया नील पे लाठी मार देते थे तो दरिया रास्ता दे देता था। बेशुमार कमाला तो महासिन के जामे थे हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। गौर फरमाइएगा, जितनी कौमें हैं दुनिया में सब अपने अपने पेशवा की तारीफ कर रही है। ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, मजूसी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, सिख अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। लेकिन उसी जलसे में अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हाँ उसी जलसे में अगर कोई देवबंदी होगा उसको माइक दे दीजिए तकरीर करने के लिए तो वो खड़ा होकर बकवास करेगा। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। उनकी ताजीम बड़े भाई से ज्यादा न करो। उनका इल्म पागल और शैतान और जानवर से ज्यादा नहीं है। उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। उनकी ताजीम बड़े भाई से ज्यादा न करो। वो मजबूर है, हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा, आप अक्ल सलीम रखते हैं, अक्ल सलीम रखते हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, मादे तफहीम कुव्वत इदराक है आपके पास। अब नतीजा खुद ही निकालिए। अगर सो नहीं रहे हैं आप, जाग रहे हैं तो नतीजा खुद ही निकालिए। हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, सिख अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। लेकिन पौने 200 साल पहले ये कौम पैदा हुई और इसलिए पैदा हुई कि अपने ही पेशवा की बुराई करें, अपने ही पेशवा की शान घटाने की कोशिश करें, अपने ही पेशवा के अंदर नक्स तलाशें, अपने ही पेशवा की कमी बयान करें, अपने ही पेशवा की शान में गुस्ताखी करें। मैं कहना चाहूंगा, अगर देवबंदी तकरीर करे किसी मजमे में तो लोग कहेंगे जो नबी मजबूर है उनका कलमा पढ़ने से क्या फायदा, उनका दीन कबूल करने से क्या फायदा, उनका दामन थामने से क्या फायदा। तो देवबंदियों की तकरीर सुनकर, गुस्ताखे रसूल की तकरीर सुनकर लोग इस्लाम और इस्लाम और कुरान से करीब नहीं होंगे बल्कि दीन इस्लाम से दूर जाएंगे। लेकिन ए सुन्नियों, नाज करो अपनी किस्मत पे और मसलक आला हजरत पे। अगर उसी जलसे में कोई सुन्नी मुकर्रिर होगा, मसलक आला हजरत का चाहने मानने वाला होगा, अगर उसी जलसे में अगर जिक्रुल्लाह कादरी होगा तो अपने पेशवा की तारीफ यूं करेगा, ए दुनिया वालों कान खोल लो और सुनो। अगर रामचंद्र जी ने भारी कमान को तोड़ दिया था तो मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया था, चांद का सीना चाक कर दिया था। ए यहूदियों, अगर हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारकर पानी का चश्मा निकाला तो हमारे नबी ने उंगलियों की घाइयों से पानी का दरिया बहा दिया है। अगर हजरत मूसा ने दरिया नील से इशारा किया, रास्ता दिया दरिया नील ने, तो नबी के गुलामों की शान ये है कि गुलामाने नबी का इशारा होता है, दरिया नील रास्ता दे देता है। ए ईसाइयों, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कह देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, तो मेरे नबी ने मुर्दे को जिंदा भी किया और हैवानात नबातात जमादात को अपनी बारगाह में बुलाकर अपना कलमा पढ़ाकर अपनी रिसालत की गवाही ले ली, अपनी नबूवत की गवाही ले ली। गोया मेरे नबी ने बेजान को जान दे दिया, बेज़बान को ज़बान अता फरमा दिया, बेज़बान को ज़बान अता फरमा दिया। तो मैं कहना चाहूंगा, जिक्रुल्लाह कादरी का मकसद हयात स्टेज के हवाले से फकत ये है कि तुम बिहार में तकरीर करा लो, यूपी में तकरीर करा लो, राजस्थान में तकरीर कराओ, या कश्मीर में, गया में, गोवा में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ओलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, इस कायनात के किसी भी खित्ते में अगर जिक्रुल्लाह कादरी अज़मत रसूल बयान करने के लिए खड़ा होगा तो यही कहेगा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। हजरात, दस्तारबंदी भी होगी पता है, और इसमें बहुत सारे सामीन बहुत बेकरारी से, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नूरे नजर के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाए और ये पुरकैफ मंजर देख के हम अपनी आंखों को ठंडी करें, राहत पहुंचाएं। बहुत सारे वालिदैन हैं, हुफाज़े किराम के भाई बहन है जो मुंतजिर हैं, आइज़ा हिब्बा क़रबा रिश्तेदार है जो इंतजार कर रहे हैं। और टाइम भी कितना हो चुका है पता आपको, 3:20। दस्तारबंदी भी होगी, सज्जाद भाई की एक नात भी होगी, और दस्तार के बाद हजरत फरमा रहे हैं फिर एक नाते पाक होगी।
سبحان اللہ. تو میں رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے, آباد رکھے اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ایک بار زور سے کلمہ شریف کا ذکر کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور کلمہ شریف کا ذکر کر لیں زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار اور کلمہ شریف کا ذکر کر لیں زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا زور سے پڑھیں, زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. مدرسہ نوریہ محفوظ العلوم زندہ باد. حضرت علامہ مولانا رحمت علی صاحب قبلہ اور تمام منتظمین زندہ باد, پائندہ باد. السلام علیکم.